بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا مالک ایک ہی ہے اور اس دنیا کا خالق بھی ایک ہی ہے، اور اس کو میں دو مثالوں سے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے کائنات کو چلانے والا اور اس پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ اور یہ مثالیں جو ہیں قرآن کے اندر آئی ہیں۔ اس میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ کسی ایک کا غلام ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہے۔ تو جو شخص کسی ایک ہی کا غلام ہے تو اس کو ایک کو خوش کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے غلام کے لیے، جبکہ اگر جو شخص ایک سے زیادہ کا غلام ہے ان کو کئی لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اگر آسمانوں کا اور زمینوں کا رب اگر ایک ہی ہے اور انسان اگر ایک ہی کی غلامی کرے گا تو اس کو یعنی اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا، جبکہ اگر آدمی اگر ایک سے زیادہ خالق اور مالک مانے اس دنیا کا تو سب کو خوش کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں رہے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خالق اور مالک اس دنیا کے ہوتے، اس کائنات کے ہوتے، تو الگ الگ مخلوق کو بنانے والے الگ الگ ہوتے، اور ایسی نوبت آتی کہ الگ الگ خالق اور الگ الگ مالک اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتے یا آپس میں لڑ جاتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز بالکل فکسڈ ہے، بالکل ہر کام ویسا ہی ہو رہا ہے سالوں سال سے۔ مثال کے طور پہ اگر سورج نکلتا ہے صبح کے وقت وہ بھی فکسڈ ہے، اور شام کے ٹائم وہ ڈوبتا ہے تو وہ بھی فکسڈ ہے، اور دن کے بعد رات آتی ہے تو وہ بھی فکسڈ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے بعد دن ہی ہو جائے اور رات کے بعد رات ہی رہے، بلکہ ہر کائنات کا ہر کام بالکل پرفیکٹ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نقص ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اگر ہم بار بار بھی غور کریں کائنات کی چیزوں کے اوپر تو بھی ہم اس کے اندر کوئی نقص نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس سے یہ ہم کو مثال ملتی ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، اور وہ بالکل پرفیکٹ ہے، جس نے بالکل پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، جس میں ہم خامی نکالنا بھی چاہیں تو بھی کوئی خامی یا کوئی غلطی نہیں نکال سکتے۔